السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا خوبصورت کر دیا لِکَثِیرٍ بہت زیادہ کے لیے من المشرکین مشرکوں میں سے قتل کرنا اولادہم ان کی اولاد کا شرکاءہم ان کے دیوتاؤں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا ان کے لیے پسندیدہ بنا رکھا ہے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا پھر بتوں کی بین چڑھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے کرتے، لیجردوہم تاکہ وہ دیوتا ہلاک کر دے ان کو، لیجردوہم تاکہ ہلاک کر دے ان کو، وَلِيَلْبِسُوا تاکہ متشابہ میں ڈال دے علیہم ان پر دینہم ان کا دین۔ یہاں پر متشابہ سے مراد، شک سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں شرک کی ملاوٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ ایسے کام، ایسے گناہ آخرت میں ہلاکت کا ہی سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ دیوتا ان کو ہلاک کر دے اور ان پر ان کا دین مشکوک بنا دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ تو نہ وہ اس طرح کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے ایسا کرنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی بھی انسان کو کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دے دیا کہ انسان بدی اور نیکی میں سے کس کو اپناتا ہے، یعنی آزمائش کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یعنی ان کے حال پر، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، حاذِہ یہ انعام جانور ہے، وَحَرْثٌ اور کھیتی ہے، حجر روکی ہوئی یعنی ممنوع ہے، اس کا استعمال منع ہے، لا یطعمھا نہیں کوئی کھا سکتا اس کو۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے یہ کھیتی کی طرف جاتی ہے اور جانور کی طرف، یعنی وہ کہتے کہ نہیں کوئی کھا سکتا اس کو الا مگر من نشاء جسے ہم چاہیں۔ تو اب اس آیت میں ان کے جاہلانہ عقیدے اور باطل کی 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کھیتی اور جانور کو استعمال نہیں کرتے جس کو اپنے دیوتاؤں کے نام کر دیتے، یعنی پھر ان سے کوئی کام نہ لیتے، اس کھیتی کو بھی نہ کھاتے، کہتے کہ صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے لا یطعمھا نہیں کوئی کھا سکتا اس کو الا مگر من نشاء جسے ہم چاہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، یعنی اپنے جھوٹے عقیدے کے مطابق، وانعام اور جانور حرمت حرام ہے ظہورھا اس پر سواری کرنا۔ اب یہ دوسری صورت ہے کہ وہ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے، ان سے نہ تو سواری کا کام لیتے، نہ ہی کوئی اور، نہ ہی کھیتی باڑی کا کام لیتے اور نہ ہی سواری کا۔ وانعام اور جانور لا یذکرون نہ وہ نام لیتے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، لا یذکرون نہ وہ لیتے اسم اللہ اللہ کا نام علیہا اس جانور پر۔ اب یہ تیسری صورت ہے کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے تو اس پر اللہ کا نام نہ لیتے بلکہ اپنے بتوں کا نام لیتے، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے علیہ اس پر۔ یہاں پر علیہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ سب کام کرتے
اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہمیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر صرف جھوٹ ہی باندھتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ عن قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بیما وہ جو کانو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے، یعنی جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دے گا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، ما فی بطونی ہذہ الانعام، ماں جو بھی ہے فی بطونی پیٹ میں ہذہ الانعام اس جانور کے، خالصتن یہ خالص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے۔ اب یہاں پر ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جس جانور کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تو پھر اگر کوئی بچہ ہوتا اس کے پیٹ میں یا پھر اس کا دودھ، صرف کہتے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، یعنی اسے ہماری عورتیں استعمال نہیں کر سکتی۔ وَمُحَرَّمٌ اور حرام ہے علی ازواجنا ہماری بیویوں پر۔ وَإِنْ يَكُنْ اگر وہ ہوگا میتتاً مردار، یعنی اگر بچہ مردار پیدا ہوتا، پھر وہ کہتے فاہم پس وہ عورتیں فیہی اس میں شرکاء شریک ہیں، یعنی پھر وہ عورتوں کو اس میں شریک کرتے۔ سَيَجْزِيهِمْ عن قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ وصفہم ان کے بیان کرنے کا، انہ بے شک اللہ تعالیٰ حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ غلط بیانی کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی سزا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں حکیم ہے اور ہر کسی کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ قد تحقیق خاسر الذین، خاسرہ نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے، قاتلو جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو، صفحاً بیوقوفی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا اور انہوں نے حرام کیا ما رزقہم اللہ، ما جو بھی رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے علی اللہ اللہ پر، یعنی جو بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اس جانور کو، اس کھیتی کو استعمال ہی نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو اس بات کی سزا دے گا، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے علی اللہ اللہ پر، یعنی یہ سب کام وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کرتے، کہتے کہ ہم اللہ کے حکم پر یہ سب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا اور نہیں ہے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، وہو الذی اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، انشاء جس نے پیدا کیے جنات باغات مروشات چڑھے ہوئے، مروشات کے معنی بلند، یعنی ایسے باغ جن کی بیلیں منڈیروں وغیرہ پر چڑھا دی جاتی ہیں، جیسا کہ انگور یا پھر بعض ترکاریوں کی بیلیں، وغیرہ مروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، یعنی وہ درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ زمین پر ہی پھیلے ہوتے ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَخْلَ اور کھجوریں، وَزَرْعَ اور کھیتی، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یعنی بلند باغات بھی اور زمین پر پھیلے ہوئے بھی، اور کھجوریں اور کھیتی بھی، مختلف ہیں، اکلوہ اس کے میوے، یعنی یہ پھل مزے میں ایک دوسرے سے، ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وزیتون اور زیتون، ورمان اور انار، متشابہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہن اور علاوہ ملنے جلنے کے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، کولو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، اذا اثمرا جب وہ پھل دے، وآتو اور دو حقہ اس کا حق، یہاں پر ہو سے مراد یعنی کھیتی وغیرہ کا حق، پھل وغیرہ کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی والے دن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درخت سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کر دو۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صدقہ واجبہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا دینا واجب ہے، جیسا کہ 10واں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو، یعنی خود سیراب ہوتی ہو تو پھر 10واں حصہ، لیکن اگر اسے کنویں وغیرہ سے سیراب کیا جاتا ہو تو پھر اس پر 20واں حصہ،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس کی کٹائی والے دن ادا کر دو، ولا تصریفو، اور نہ تم فضول خرچی کرو، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، لا یحب المسرفین، نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ یہاں پر اسراف سے مراد تو بعض نے یہ لیا ہے کہ صدقہ و خیرات میں اسراف نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ضرورت مند بن جاؤ، اور بعض نے اس سے مراد حکام لیے ہیں، یعنی حاکموں وغیرہ کو چاہیے کہ وہ صدقہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ کھانا زیادہ یہ عقل اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو، یعنی اس سے مراد یہ تمام کام ہی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسراف سے اور فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں ہر کام میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یعنی ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔